السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم لوگ پڑھیں گے فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ اس سے پہلے ہم لوگ فیوچر پرفیکٹ ٹینس کے بارے میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے اصول و قواعد اور رولز و ریگولیشنز کو جان لینے کے بعد اب ہم یہ فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس پڑھیں گے۔ یہ فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کہتے کسے ہیں؟ تو فیوچر کے معنی ہوتا ہے مستقبل یا مستقبل کے، اور اسی طریقے سے پرفیکٹ کہتے ہیں مکمل کو۔ پرفیکٹ کے معنی کیا ہیں؟ مکمل، اور کنٹینوس کہتے ہیں استمراری کو، اور ٹینس زمانہ۔ تو زمانہ مستقبل استمراری مکمل، زمانہ مستقبل استمراری مکمل کے افرمیٹیو سینٹنسز یعنی مثبت جملے۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے آپ کو بہت مرتبہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ کوئی بھی زمانہ ہو، اس کے جو سینٹنسز یعنی جملے ہوتے ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک جملہ وہ ہوتا ہے جو مثبت کہلاتا ہے، افرمیٹیو سینٹنسز جسے مثبت جملے کہتے ہیں، اور فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کی جملے کے اعتبار سے دوسری قسم نیگیٹو کی ہے، یعنی فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے نیگیٹو سینٹنسز یعنی زمانہ مستقبل استمراری مکمل کے منفی جملے۔ اسی طریقے سے اس کی ایک قسم اور ہے، تیسری قسم، فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے انٹروگیٹو سینٹنسز یعنی زمانہ مستقبل استمراری مکمل کے سوالیہ جملے۔ ٹھیک ہے، اب انٹروگیٹو میں آپ کو دو طریقے کے جملے ملیں گے، ایک انٹروگیٹو افرمیٹیو سینٹنسز یعنی سوالیہ مثبت جملے، اور ایک انٹروگیٹو نیگیٹو سینٹنسز یعنی سوالیہ منفی جملے۔ بہرحال انٹروگیٹو کی بھی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، ایک افرمیٹیو سینٹنسز کے اعتبار سے اور دوسرے نیگیٹو سینٹنسز کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں۔ اب آئیے مزید اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ مندرجہ ذیل جملوں کو غور سے پڑھیں۔ میں 4 گھنٹے سے لکھ رہا ہوں گا۔ I shall have been writing for 4 hours۔ تم 4 بجے سے اس موضوع پر بحث کر رہے ہوں گے۔ تم 4 بجے سے اس موضوع پر بحث کر رہے ہوگے۔ You will have been discussing this subject since 4 o'clock۔ ٹھیک ہے، You will have been discussing، تم 4 بجے سے اس موضوع پر بحث کر رہے ہوگے۔ You will have been discussing، تم بحث کر رہے ہوگے۔ This subject، اس موضوع پر، since 4 o'clock، 4 بجے سے۔ ہم اس شہر میں کئی ہفتے سے ٹھہر رہے ہوں گے۔ ہم اس شہر میں کئی ہفتے سے ٹھہر رہے ہوں گے۔ تو کیا ہے انگریزی اس کی؟ We shall have been staying۔ We shall have been staying in this city for several weeks، یعنی ہم اس شہر میں کئی ہفتے سے ٹھہر رہے ہوں گے۔ We shall have been staying، ہم ٹھہر رہے ہوں گے in this city، اس شہر میں for several weeks، کئی ہفتوں سے۔ دوپہر کے وقت وہ 1 گھنٹہ تک پڑھتا رہے گا۔ دوپہر کے وقت وہ 1 گھنٹہ تک پڑھتا رہے گا۔ کیا بنائیں گے؟ At noon he will have been reading for an hour۔ At noon یعنی دوپہر میں he will have been reading for an hour، وہ 1 گھنٹہ تک پڑھتا رہے گا۔
رضیہ 2 بجے سے اپنے بچوں کو پڑھا رہی ہوگی. رضیہ 2 بجے سے اپنے بچوں کو پڑھا رہی ہوگی. تو رضیہ will have been teaching her children since 2 o'clock. رضیہ will have been teaching her children since 2 o'clock. ٹھیک ہے، رضیہ 2 بجے سے اپنے بچوں کو پڑھا رہی ہوگی. اس کے بعد ہے تم کل 20 گھنٹے تک اپنا وقت برباد کرتے رہو گے. تم کل 20 گھنٹے تک اپنا وقت کیا کرو گے؟ برباد کرتے رہو گے. یہاں دیکھیے you will have been wasting your time for 20 hours tomorrow. یعنی تم کل 20 گھنٹے تک اپنا وقت برباد کرتے رہو گے. عزیز طلبہ، یہ اگزامپلس اور مثالیں تھیں. اب آئیے اس کی تعریف کو ہم دیکھتے ہیں اور اس کی پہچان کیا ہوگی اور اس کا قاعدہ کیا ہوگا، اس پر بحث ہوگی. دیکھیے تعریف، اس زمانے کے جملوں سے یعنی فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے جملوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، یعنی اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ کام مستقبل میں کچھ وقت تک لگاتار ہوتا رہے گا. کام مستقبل میں کچھ وقت تک لگاتار ہوتا رہے گا اور پورا نہیں ہوگا. اس میں کام کے جاری رہنے کا وقت بھی دیا جاتا ہے. پھر سے تعریف دیکھیے، اس زمانے کے جملوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کام مستقبل میں کچھ وقت تک لگاتار ہوتا رہے گا اور پورا نہیں ہوگا. اس میں کام کے جاری رہنے کا وقت بھی دیا جاتا ہے. اب پہچان کیا ہے؟ پہچان یہ ہے کہ ان جملوں کے آخر میں رہا ہوگا، رہی ہوگی، رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، وغیرہ الفاظ آتے ہیں. تو ان جملوں کے آخر میں رہا ہوگا، رہے ہوں گے، رہی ہوگی وغیرہ الفاظ آتے ہیں. قاعدہ کیا ہے؟ ان جملوں میں آئی وی کے ساتھ shall have been، ان جملوں میں آئی وی کے ساتھ shall have been اور باقی سب سبجیکٹس کے ساتھ will have been لگا کر ورب کی انگ فارم کا استعمال ہوتا ہے. اور متعین وقت کے لیے since اور غیر متعین وقت کے لیے فار کا استعمال ہوتا ہے. متعین وقت کے لیے since اور غیر متعین وقت کے لیے فار کا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسے اچھے سے سمجھیے. کہہ رہے ہیں کہ اگر فاعل آپ کا آئی اور وی ہے تو shall have been اور باقی سب سبجیکٹ کے ساتھ will have been لگا کر ورب کی انگ فارم کا استعمال ہوتا ہے. اور متعین وقت کے لیے since اور غیر متعین وقت کے لیے فار کا استعمال ہوتا ہے. اب نوٹ کر کے ایک چیز بتا رہے ہیں کہ اس ٹینس کا استعمال آج کل بہت کم ہونے لگا ہے. آج کل اس ٹینس کا استعمال بہت کم ہونے لگا ہے. آج کل یعنی جدید انگریزی میں اس ٹینس کی بناوٹ کنٹینیو کے استعمال سے ہونے لگی ہے. جیسے وہ 2 گھنٹے تک کام کرتا رہے گا، وہ 2 گھنٹے تک کام کرتا رہے گا. ٹھیک ہے، اب اس کو 2 طریقے سے بنائیں گے. ایک ماڈرن انگلش ہے اور دوسرا اولڈ انگلش ہے. ماڈرن انگلش میں آپ کیا بنائیں گے؟ یہ بنائیں گے کہ ہی ول کنٹینیو ٹو ورک فور 2 hours. ٹھیک ہے، اور وہ 2 گھنٹے تک کام کرتا رہے گا. ہی ول کنٹینیو ٹو ورک فور 2 hours. اور دوسرا ہی ول ہیو بین ورکنگ فور 2 hours. بہرحال یہ دونوں طریقے ہیں، لیکن زیادہ استعمال کنٹینیو کا ہے. اور لیکن اب بھی گرامر کا لحاظ کرنے کے لیے will have been working بھی استعمال ہوگا، will have been کا. عزیز طلبہ، یہ بحث تھی فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے افرمیٹیو سینٹینسز کی. ہم آج یہی یعنی افرمیٹیو کے سینٹینسز کے بارے میں جانے ہیں
اب کل انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے نیگیٹو سینٹینسز اور انٹروگیٹو سینٹینسز کے بارے میں. آج کے لیے یہیں تک، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.